بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوست غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں وہ اکثر حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر زیادہ ہی غصہ دکھاتے ہیں اور ایک قسم کی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے جو جی میں آ جاتا ہے وہ بول بھی دیتے ہیں، بعض اوقات اسے جھوٹا قرار دے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ان کو۔ لیکن کیوں اتنا غصہ، کیوں اس رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی پر کیوں اتنا ناراض ہے ان سے؟ وہ تو بیچارے فوت ہو چکے ہیں، تقریباً 22 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی تک ان کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی۔ یوں سمجھو حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 22 سال جانے کے بعد بھی غیر مقلدین کے نزدیک گویا وہ ابھی تک دنیا کے اندر موجود ہیں اور انہیں تنگ کر رہے ہیں۔ تو کیوں اتنا غصہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب کو ایسی توفیق دی کہ ہر میدان میں غیر مقلدین کو شکست دی، ہر جگہ جہاں جاتے غیر مقلدین پریشان ہو جاتے، ان کے سامنے جو ہے نا وہ بے بس و لاچار نظر آتے غیر مقلدین۔ اب اس چیز کا خود انہوں نے اقرار بھی کیا ہے، اس چیز کو انہوں نے مانا ہے۔ اب پہلے تو یہ کہ غیر مقلد مانے کیسے، لیکن ماننا ایک وجہ بنی، وجہ یہ بنی کہ ان کے ایک مناظر رانا شمشاد سلفی ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، ان کی فوتگی پر ان میں اختلاف ہو گیا، غیر مقلدین کے اندر اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا یہ اچھے بندے تھے، بعض نے کہا یہ برے تھے۔ ان کے محقق اس وقت جو بڑے مانے جاتے ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، انہوں نے کہا یہ تو یعنی دھرتی نے سکا سانس لیا، جان چھوٹی، یعنی اس قسم کے الفاظ، سخت الفاظ استعمال کیے۔ اس پر ایک ان کے مناظر، بڑے مناظر، جس نے اس غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کو بھی چیلنج کیا اور جا کر ان کے مدرسے میں ان سے مناظرہ کیا، عمر صدیق صاحب نے رانا شمشاد سلفی کے حق میں بولنا شروع کر دیا۔ وہاں بولتے ہوئے ان کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے اور انہوں نے وہاں تسلیم کیا کہ مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب کیا چیز تھے اور انہوں نے کیا کیا اور غیر مقلدین کے ساتھ کیا حشر کیا۔ آپ مختصر کلپ پہ آپ سن لیجئے کہ خود عمر صدیق صاحب اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب نے غیر مقلدین جو اہل الحدیث کہلاتے ہیں ان کے ساتھ کیا حشر کیا، ذرا سن لیجئے۔ ماسٹر امین اوکاڑوی نے دنیا جہاں کے اہل حدیثوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اور رانا صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھی بتایا اور آگے لگایا۔ سامعین و ناظرین، آپ نے سنا کہ عمر صدیق صاحب غیر مقلدین کے بڑے مناظر مانے جاتے ہیں، اب وہ اقرار کر اس چیز کا، اعتراف کر رہے ہیں کہ مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی بھی، یہ کہہ رہے ہیں نا ماسٹر امین۔ اب دیکھیں نا، جس کو وہ ماسٹر سمجھتے ہیں، ان کے سامنے کہتا ہے دنیا جہاں کے اہل حدیثوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا، جس کو وہ ماسٹر سمجھ رہے ہیں، ان کے دنیا جہاں کے، اب خود کہہ رہا ہے دنیا جہاں کے غیر مقلدین، یعنی وہ کہتا ہے دنیا جہاں کے اہل حدیثوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مجھے بتائیں ان کو غصہ کیوں نہیں ہوگا، حضرت پر کیوں نہیں غصہ ہوگا کہ دنیا جہان کے غیر مقلدین پریشان ہو چکے تھے اور بے بس و لاچار ہو چکے، اب کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا رانا شمشاد سلفی نے اسے شکست دی۔ اب بھائی جس کے آپ کہہ رہے ہیں جسے شکست دی، اس کا حال تو یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد آپ خود اس کو کیا کچھ کہہ رہے ہو، اب اس کے متعلق خود آپ تسلیم کر دیں وہ اس حال کا بندہ تھا کہ شیعوں کے ساتھ گھوڑے نکلواتا تھا، اس کی ویڈیوز کلپ موجود ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں ان کے یہ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حقانیت اس طرح واضح کرتا ہے کہ وہ خود اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ مولانا امین اوکاڑی صاحب ایسی چیز تھی کہ دنیا جہان کے غیر مقلدین کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 22 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب کا رعب اور ان کی جو گفتگو کا ایک اثر تھا وہ آج بھی غیر مقلدین پر طاری ہے۔ یوں سمجھو، اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہے، ان کی سوتے ہوئے نیند بھی اڑ جایا کرتی ہے، شاید انہیں خواب میں مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی صاحب نظر ہی آ جاتے ہیں۔